عارف کسانہ کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہر معاشرے میں کچھ غیر تحریری اصول جن کو ان ریٹن رولز کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سویڈش معاشرے میں بھی کچھ ان ریٹن رولز جن کو اسکریونا ریگلر یعنی غیر تحریری اصول یا قواعد کہہ لیں وہ ہیں۔ آج کے ولاگ میں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سویڈن کا جو ایک ان ریٹن رول ہے وہ ہے یہاں پہ قطار بنانا، قطار میں کھڑے ہونا۔ آپ بس میں سوار ہو رہے ہوں، آپ ٹرین میں سوار ہو رہے ہوں، یا اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہے جہاں پہ رش ہے بہت زیادہ، تو یہ لوگ خود بخود جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کو بہت زیادہ بھی جلدی ہو تو پھر بھی وہ بڑی صبر و برداشت سے اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کبھی کسی دوسرے کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آگے جانے دے، یا دوسروں کو پھلانگ کے وہ آگے چلا جائے گا۔ اور یہ کبھی آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہو تو صبح جب لوگ کام پہ جاتے ہیں اور بس کے آنے سے پہلے ہی وہ خود بخود لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لائن میں کھڑے ہونا اور قطار بنانا جو ہے وہ سویڈن کا ایک ان ریٹن رول ہے، اور کوئی بھی اس کو وائلیٹ نہیں کرتا۔ اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرے تو اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو شاید مینرز نہیں ہیں۔ تو آپ بھی اگر سویڈن میں ہوں تو آپ کو اس اصول کی جو ہے وہ پاسداری کرنی چاہیے، اور آپ اس کا مظاہرہ اکثر جگہوں پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سویڈن کا جو ان ریٹن رول غیر تحریری اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم گھروں میں جاتے ہیں تو دروازے پر انٹرنس پہ جاتے ہی اپنے جو ہے وہ باہر والے جوتے اتار دیتے ہیں۔ جوتے پہن کے لوگ اندر نہیں جاتے۔ یہ یہاں کا ایک مینر کہہ لیں، اور اس طرح کا طریقہ میں نے جاپان میں بھی دیکھا تھا، وہاں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ شاید کچھ اور ملکوں میں بھی ہو، ناروے اور ڈینمارک میں بھی، لیکن ظاہر میں بات جو ہے وہ سویڈن کی کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے گھر کے اندر پہننے والے جوتے جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو دروازے پہ جا کے باہر والے جوتے اتار کے آپ گھر کے اندر والے جوتے وہ پہن سکتے ہیں۔ اور وہ ایسے جوتے نہیں ہونے چاہیے جو نکیلے ہوں، جو فرش کو خراب کریں، کیونکہ فرش یہاں پہ اندر والے جو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے عام ہوتے ہیں۔ تو گھروں میں بغیر جوتے کے یا باہر والے جوتوں کے بغیر داخل ہونا جو ہے وہ یہاں کا دوسرا غیر تحریری اصول ہے۔ اور تیسرا ہے وقت کی پابندی۔ تو وقت کی پابندی جو ہے وہ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی جگہ پہ بھی آپ کو وقت دیا گیا ہے تو آپ وقت پہ ہی پہنچیں گے، بلکہ وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ اور اکثر جو میٹنگز ہوتی ہیں، جو فارمل میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں اگر کوئی 1 منٹ بھی لیٹ ہے تو وہ بہت برا تصور کیا جاتا ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے تو اس وقت پہ ہی ہر شخص کو وہاں پہ ہونا چاہیے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم دیسی لوگ ہیں، جب ہم نے سویڈش لوگوں کے پاس جانا ہو یا اگر کوئی اور اس طرح کی سرکاری نیم سرکاری اپوائنٹمنٹ ہو، وہاں تو ہم وقت پہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے آپس میں ملنا ہو یا جو دیسی لوگوں کے پروگرامز ہوں تو وہ جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لیٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اس طرح سے ایک بن چکا ہے کہ ہمارا دوہرا معیار ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ تاخیر جو ہے وہ ظاہر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن سویڈش معاشرے میں وقت کی پابندی اور وقت کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے۔ جب وقت پورا ہوتا ہے تو فوری طور پہ آفیسز یا دکانیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا جو سویڈن میں ایک اصول کے طور پہ پورے معاشرے میں، بلکہ اسکینڈینیویا میں کہہ لیں، وہ ہے ینتے لاگن۔ یہ ناروے کے ایک رائٹر تھے، انہوں نے یہ ایک 10 نکاتی ایک پروگرام دیا تھا اس سوسائٹی کو، جس کو انہوں نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک خصوصی ولاگ بنایا ہے جس کی ڈسکرپشن اس ولاگ کے آخر میں آ جائے گی، آپ اس کو وہاں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ ینتے لاگن ہے کیا۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ وہ قانون ہے جس میں سب کو مساوات، برابری سکھائی جاتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی آپ سے بڑا ہے، آپ نے شیخی نہیں بگاڑنی، آپ نے اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا جو ہے وہ تصور نہیں کرنا۔ تو مساوات، ایکویلٹی اور دوسروں کا جو ہے وہ احترام، یہ اس جو ینتے لاگن کے جو 10 نکات ہیں اس کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ پانچواں یہاں کا جو ان ریٹن رول یا اسکریونا ریگلر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بس یا ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو ہر آنے والا جو ہے وہ اکیلا بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر بس میں سیٹیں خالی ہیں
تو باہر سے آنے والا کوئی بھی کسی دوسرے مسافر کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، اور اگر وہ دوسرے مسافر کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ اس کو بھی برا لگے گا کہ اگر خالی سیٹیں موجود ہیں تو وہ میرے ساتھ کیوں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ ہاں، جب سیٹیں فل ہو جائیں پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ آپ نے یہ رویہ دیکھا ہوگا، اس کو آپ نے چیک بھی کیا ہوگا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں، ٹرین میں، انڈر گراؤنڈ میں جب بھی لوگ بیٹھتے ہیں تو اکیلے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں، جب رش ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر معیوب نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ یہاں کے باقی بھی چند ایک جو ہے وہ غیر تحریری اصول ہیں۔ مثلا یہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے تنخواہ کا نہیں پوچھتے کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے، آپ کی آمدنی کتنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسے ذرائع ہیں جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پھر لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیا ہے، یا کھانے کی میز پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سیاست پہ گفتگو نہیں کرتے۔ یہ عمومی یہاں کے جو مزاج یا رویے ہیں۔ اس حوالے سے چند ایک میں نے اور بھی ولاگز کیے ہیں جو آپ لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج کا جو ولاگ تھا کہ سویڈن کے انریٹن رولز، غیر تحریری اصول، قواعد یا اس قریب ریگولر، اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں، اور جو دوسرے ملکوں میں اس ولاگ کو دیکھیں گے وہ بھی اس حوالے سے ان ملکوں کی جو صورتحال ہے یا وہاں کے جو غیر تحریری اصول ہیں اس کے حوالے سے وہ ضرور لکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں ہم کسی اگلے ولاگ میں۔